سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 21۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور ہوا تمہارے لیے رسول میں، اللہ کے رسول میں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل۔ جی، ہر اس شخص کے لیے نمونہ عمل۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل جو ہمارے لیے ہے وہ بہترین ہے، ہم کیسے یہ حاصل کریں؟ یہ جو نمونہ عمل ہے نا، اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو اس کے حصول کا ہے نا، وہ یہ ہے سنت کی اتباع۔ اور سنت کیا ہے کہ وہ جو بات امت کے تواتر عمل سے ہم تک پہنچی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو اور اس میں اختلاف بھی نہ ہو، تو وہ چیز جو ہے اسے ہم اسوہ حسنہ کہیں گے۔ جیسے نماز ہے، نماز کا طریقہ جو ہے وہ سنت سے جو بلا اختلاف آیا ہے، وہ ہمارے لیے واجب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ اب اس میں عرض یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، کیا اسوہ تھا؟ جی جی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ ہاں، بڑا زبردست ویلڈ کویشچن تھا ان کا جو انہوں نے کیا کہ یار کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، وہی ان کا اسوہ تھا۔ وہی اسوہ تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کہ جو موسٹ اوتھینٹک یعنی سب سے زیادہ سند یافتہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا قرآن میں ہے اور ان کی زندگی کا، وہ قرآن مجید۔ بے شک ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، اگر قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو تو انہوں نے کر کے دکھائی، نماز پڑھو تو انہوں نے پڑھ کے دکھائی، ظاہر ہے صحیح۔ قائم کرو کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو جو طریقہ سنت میں آیا۔ جی۔ اچھا، اسی طرح سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے؟ بالکل جی رکھتے تھے، ہم 100% کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ہر معاملے کو قرض لینا ہوتا تھا جب کسی مقررہ میعاد پہ تو وہ لکھتے لکھاتے تھے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ وہ لکھتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں حکم ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر ظاہر ہے کہ وہ اس کو نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ تو اس جو اماں عائشہ نے کہا کہ قرآن جو اگر تم نے پڑھ لیا ہے تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے، وہی ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل سے زندگی گزاری، کیونکہ قرآن ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کھایا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، انہوں نے کیا نہیں کھایا، کیا نہیں پیا ہمیں پتہ ہے، انہوں نے جتنی حرام چیزیں ہیں وہ اختیار نہیں کی اور ساری حلال چیزیں کی۔ تو بنیادی طور پہ جب آپ قرآن کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں اس اسوہ حسنہ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسوہ رسول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی یہاں پہ ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی ایسے ہماری بھی ہونی چاہیے، جیسا آپ جو ہے لباس پہنتے تھے ایسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اور حالانکہ یہ جو معاشرتی باتیں تھیں، اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف رسول کرتے تھے، وہ سارے لوگ مکہ کے جو ہے نا وہ کرتے تھے، یہ کام کلچر تھا۔ اور یہاں پہ جو اسوہ حسنہ خصوصی طور پر رسول کا دیکھنا ہے کس تناظر میں آ رہا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ بے شک تو وہ جہاد کا ذکر ہے۔ تو جہاد میں ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے جہاد ایسے نہیں کیا کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے جہاد اس طرح سے کیا ہے، ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم کسی بھی کافر ملک پر چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں یا تو مسلمان ہو یا پھر ہماری سلطنت میں آ جائے اور جزیہ دے ہمیں۔ تو یہ ایسا میں نے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یعنی ان کے اسوے میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، یعنی قرآن مجید میں بھی نہیں دیکھی، اور جو مستند حدیث سے ہمیں پہنچا ہے آپ کا اسوہ، اس میں بھی ایسی بات نہیں دیکھی۔ اور قرآن سے تو ہمیں یہی سمجھ آئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صرف 2 صورتیں بتائی ہیں جہاد کب فرض ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ سیلف ڈیفenس میں، یعنی آپ پہ کوئی حملہ کرے، اللہ فرماتا ہے نا اس سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ظالموں سے جہاد کرو جب ایسے مظلوم ہیں کہ جو اپنا بدلہ نہیں لے سکتے اور وہ چیخ چیخ کے پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی سبب بنا دے۔ ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر؟ اس کے علاوہ جو آپ عرض کر رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو اور لوگوں کو قتل عام کرو، استغفر اللہ، اور اسلام کا نام لے کے سارے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے صحیح کرو، کوشش کرو اور اس کو جہاد کا نام دے دو، یہ تو ہے ہی نہیں۔
ویسے ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ذاکر اللہ کثیرہ، ان لوگوں نے اس نے وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. جی تو وہ اللہ کے ذکر سے جو مراد ہے یہ اسی آیت میں ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو مراد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی باتیں سنو. اللہ کی باتیں کہاں سے سنیں گے؟ اللہ کی باتیں کون سناتا ہے؟ وہ قرآن سناتا ہے. ذکر اللہ کا مطلب بھی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے، جیسے کہ قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے. اور 69 مقامات پر میں نے ایک دفعہ گنا تھا کہ قرآن کے لیے ذکر کا لفظ جو ہے وہ جن میں سے ایک وہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے سورہ نگہبان. ہجر کی 9 نمبر آیت. جی ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے. اب آگے اللہ وضاحت فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے تم میں سے اس کے لیے کہ جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے، اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہے اور قیامت میں کامیابی کی امید رکھتا ہے. واہ یہاں عطف توضیح ہم لے سکتے ہیں، اور یا یعنی ذکر اللہ کثیرہ، اور ذکر کیا اس نے اللہ کا بہت کثرت سے. تو ذکر چونکہ قرآن کو دیکھیں، ذکر اب اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے وہ حج کے مقامات پہ جہاں حج کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ آبا اجداد کا کرتے تھے. جی تو ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کی باتیں سناتے ہیں. تو اللہ کی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر دے کے گئے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جی تو اللہ کا ذکر یہی ہے نا کہ اللہ نے کیا باتیں فرمائی ہیں وہ آپ کریں اور ان پر عمل کریں. قرآن جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آن بہاف آف اللہ بات کرتا ہے، اور اس کے لیے خوبصورت بات، اس کے لیے جو ہے نا سورہ انعام کی آیت نمبر 19 جو ہے وہ آپ دیکھیں.